والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق اللہ. یہ سورہ قاف کی چند آیتیں میں نے سنا. کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہمارے درس کی عمر 3 دن ہے. 3 دن میں کوشش کریں گے کہ سورہ قاف کی پوری تفصیلات مگر ایک وعدہ ہے ہمارا اور ایک آپ کا. ہم نے کیا وعدہ، آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ کل جب آپ آئیں گے تو ہر آدمی اپنے ساتھ ایک آدمی اور لائے انشاءاللہ. اور کوئی مشکل کام نہیں، تعداد دگنی ہو جائے اور آپ کے ثواب گناہ ہو جائے جس کا کیلکولیٹر سے حساب نہیں لگا انشاءاللہ. یہ سورہ قاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھا کرتے، اکثر پڑھا کرتے. آپ کی پڑوس میں خاتون رہتی، ان کا نام تھا ام ہشام بنت حارثہ، اور وہ کہتی ہیں کہ میرا تنور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور، روٹی پکانے کا تنور ایک ساتھ رہا ہے 1 2 سال تک. دوسری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف کبھی یاد نہیں مگر مجھے پوری یاد. کیسے یاد ہے؟ کہتی ہیں کہ میں نے خطبوں میں، نماز عید میں، نماز جمعہ میں اتنی بار اللہ کے رسول کی زبان سے سنی کہ مجھے یاد ہے. یاد کرنے یا یاد ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ پوری توجہ سے سنیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اور جب توجہ نہیں ہوتی ہے تو یاد نہیں. قرآن بھی آدمی سنتا ہے لیکن نہ اس کے دل میں جذب ہوتا ہے نہ دماغ میں جذب ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ یہ 3 شرطیں پوری کرے. 3 شرطیں اگر پوری کرے تو قلب میں جذب ہو جاتا ہے، دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور عمل پر اٹھتا ہے. وہ 3 شرطیں یاد رکھتی ہیں. آپ قرآن سننے آئے ہیں، سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑی عبادت، اس سے افضل کوئی عبادت، قرآن سے زیادہ افضل کوئی عبادت. اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام، اور اس کو تمام انسانی کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مخلوق پر خالق کو حاصل. یہ قرآن بہت قیمتی ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عظمت والا ہے. جو اس دل میں بیٹھتا ہے، اس دل میں جاگزی ہوتا ہے، جو محتاج بن کر، عاجز بن کر، انکساری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ اس کا طالب ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. چنانچہ 3 شرطیں میں نے عرض کی ہیں اس کے لیے. پہلی شرط یہ ہے ان فی ذالک لذکریٰ، بلا شبہ یاد دہانی ہے یا یہ قرآن یاد دہانی ہے، مگر اس کے لیے پہلی شرط یہ لمن کان قلب، اس کے پاس دل، طلب کرنے والا دل، لینے والا دل، قبول کرنے والا دل، مردہ دل نہ ہو. وہ دل ہو جو متوجہ، لمن کان قلب،
ایک شرط. اور القسم دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کو صرف سنے نہیں، القسم کان لگا کر سنے، پوری توجہ سے سنے کہ کوئی حرف مس نہ ہو جائے، کوئی جملہ رہ نہ جائے، کامل توجہ یکسوئی کے ساتھ سنے، کان لگا کر سنے. یہ دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے وہ ہوا شہید کہ وہ موجود بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ جسم کا یہاں رکھا ہوا ہو لیکن ذہن دماغ کہیں اور کام کر رہا ہو. تو ایسے ڈھیر انسان کو جو رکھا ہوا ہو اسے بھی قرآن سے کچھ نہیں ملتا. 3 شرطیں پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن سے آپ کو نصیحت ملے، قرآن آپ کو جذب دے گا، قرآن آپ کو راستہ دکھائے، قرآن آپ کو ہدایت کا سامان ہوگا انشاءاللہ. سورہ قاف میں 2 آیتیں ہیں جن کا اختتام ہوتا ہے کذالک الخروج، اس طرح انسان زمین سے نکلیں گے، اٹھیں گے. یہ الفاظ ہیں. بہت سی تمثیلات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مثالیں دے کر پھر کہا آخر میں کذالک الخروج، اس طرح انسان زمین سے اٹھے گا، قبروں سے اٹھے گا. اس صورت کا موضوع یہ ہے ایک دن آنے والا ہے، ہمارا سب کا یقین ہے، یاد دہانی کرنا ہے. ایک دن آنے والا ہے مرنے کے بعد سارے انسان اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیے جائیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر زندگی کا حساب کتاب لیں. اس یقین اور اس عقیدے کا نام عقیدہ آخرت. اور ہم جو مومن ہیں، مسلم ہیں، اسی لیے مسلم اور مومن ہیں، اس عقیدے کو صحیح مان. یہ عقیدہ ہمارا. اس وقت پوری دنیا اگر کوئی چیز جسے لوگوں نے بلا دیا ہے یاد نہیں ہے تو یہ عقیدہ یاد ہے. ساری برائیاں، ساری خرابیاں، سارے ظلم و فساد، ساری تباہیاں، سارا کرپشن محض اس وجہ سے ہے کہ انسان یہ بھول گیا ہے کہ مروں گا اور مرنے کے بعد اللہ اس فکر کو بھول گیا. آپ سفر کریں، پیدل کریں، کاروں میں کریں، ٹرین میں کریں، جہاز میں کریں، پانی کے جہاز میں کریں، کسی دفتر میں جائیں، کسی کچہری میں جائیں، کسی شاپنگ سینٹر میں جائیں، دنیا بھر کی باتیں ہو. ڈالر کی قیمت یہ ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ظلم یہاں ہو رہا ہے، وہاں حملہ ہو گیا، وہاں ڈرون حملے ہو رہے، سب دنیا کا تذکرہ، سارے جہان کا ذکر اگر نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ انسان مرے گا اور مرنے کے بعد یہ تذکرہ کریں گے. ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہو رہا، ہم بھی دوسری باتوں میں لگے. حالانکہ یہ مومن اور مسلم جماعت ملت اور امت اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ یہ امت دنیا کو یہ یاد دلاتی رہے گی کہ انسانوں ایک دن مرو گے، مرنے کے بعد اللہ کو حساب ہوگا. اس لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، سنجیدہ یہ امت اس لیے اٹھائی گئی. یہ سورہ قاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال یا 4تھے سال میں، اور اسی طرح 4تھے اور 5ویں سال ایک اور سورت نازل ہوئی، اور وہ سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے اما یتساءلون. یہ مکے کی ایک ایک گلی میں، ایک ایک گھر میں، ایک ایک دکان پر، ایک ایک روڈ پر، ایک ایک چوپال میں، ایک ایک بیٹھک میں کیا سوال جواب ہو رہے ہیں. اما یتساءلون کہاں کے بارے میں لوگ سوال جواب کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم،
ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں کہ قیامت آنے والی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے، چل تھے، انہوں نے پوری مکہ میں یہ خبر عام کر دی، ہر طرف پھیلا دی کہ ایک امت اٹھی ہے، رسول آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان مرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اور ساری خرابیوں کی جڑ کاٹنے والی چیز یہی یہ فکر، یہ عقیدہ، ساری خرابیاں۔ موت یاد نہ رہے تو آدمی آزاد ہو جاتا ہے، جو چاہے کرے، بے حیا ہو جاتا ہے۔ موت یاد رہے، آخرت یاد رہے، انسان ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا خاص، یہ مقطعات کہتے ہیں، ان حروف کو مقطعات، ان کا مفہوم کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں۔ مفسرین نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں، معنی بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، مگر میں اس جگہ میں نہیں پڑھتا۔ یہ بات کافی ہے یہ پڑھنے کے لیے کہ معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ والقرآن المجید، خواب سورت کا نام بھی ہے اور خواب کے شروع بھی ہے۔ قسم ہے قرآن کی، وہ قرآن جو مجید، یہی سے عام امت مسلمہ میں قرآن کا نام قرآن مجید مشہور۔ اور ایک اور سورت ہے سورہ فجر، اس میں بھی یہی بات آئی، انہ لقرآن مجید کی لوح محفوظ میں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا سحر عجیب۔ اللہ نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے کہ قرآن کی قسم کس بات پر کھائی ہے، اس بات کو ہم اگلی آیت سے متعین کرتے ہیں، بلکہ تعجب ان کو اس پر ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ہے، اس پر تعجب ہے۔ حالانکہ تعجب کی بات یہ نہیں ہے، تعجب کی بات تو یہ ہوتی کہ ڈرانے والا نہ آتا، اللہ ہدایت کا انتظام نہ کرتا، یہ تعجب کی بات ہوتی، وہ انسانوں کو پیدا کرتا اور ہدایت کا انتظام نہ کرتا، یہ تعجب کی بات۔ پھر ان میں سے ہی ایک انسان آیا ہے، ظاہر انسانوں کو ہدایت کے لیے نمونہ بننے کے لیے انسانی چاہیے، اگر جن آتا فرشتہ آتا نمونہ نہ بنتا ہمارا۔ پھر یہ کہ عربی زبان میں آیا قرآن، ظاہر ہے کہ عرب کے لیے عربی زبان میں آنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید جو ہے، قرآن جس کا صفت مجید ہے، یہ آنا اس کا تعجب نہیں ہے، اس کا نہ آنا تعجب ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تعجب اس بات پر کر رہے ہیں کہ انہی میں سے ڈرانے والا آیا اور یہ قرآن میں یہ مجید ہے۔ مجید کے معنی بہت عظمت والا، بہت بڑائی والا، بہت اونچی کرامت والا، بہت عظیم، اتنا عظیم ہے کہ اس دور میں اس نے چیلنج کیا مکے والوں کو، قریش کو، جو اہل زبان تھے اور زبادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دنیا کو گونگا کہتے تھے، عجم کہتے تھے۔ عرب کے علاوہ جتنی دنیا ہے سب کو عجم کہتے ہیں، عجم کے معنی گونگا، جو بول نہ سکتا، لیکن وہ عرب بھی اس قرآن کی جیسی صورت کو بنا کر نہ لایا، ان کو چیلنج کیا قرآن نے، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی صورت بنا لو، رسول سے بنا لو، ایک آیت ہی بنا لو، نہیں بنا کر۔ یہ اپنے ادب کے لحاظ سے، زبان کی بلاغت کے لحاظ سے، ہدایت اور حکمت کے لحاظ سے بہت عجیب و غریب کتاب ہے، اللہ کا کتاب، اتنا ہی کافی، انسان اس کی مثل نہیں بنا۔ پھر مجید کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اس کا فیض، اس کا کرم،
کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ مکے کی سرزمین میں سے نازل ہوئے ابھی 4 سال ہی ہوئے ہیں، 5 سال ہی ہوئے ہیں، لیکن اس نے جو شخصیتیں پیدا کی ہیں وہ ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ، عثمان غنی رضی اللہ، ایسی شخصیتیں پیدا۔ مکے کی سرزمین کے لوگوں سے کہا کہ تمہیں قرآن کی نزول پر تعجب ہے؟ قرآن نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، ایسے ایسی شخصیتیں پیدا کی ہیں، ایک انسان بھی ایسا کہاں اس کے مقابلے میں؟ ایسے انسان جس کلام سے پیدا ہو، اس کلام کی برکت سے ایسے انسان وجود میں آئے، اس کلام کی مجیدیت، عظمت و بزرگی کا کیا کہیں؟ والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، ان کو تعجب اس بات پر ہے کہ ان کو آخرت سے ڈرانے والا انہی میں سے ایک آیا ہے، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں آگاہ شیئن عجیب، بڑی عجیب بات کہ ہمیں میں سے ایک شخص آیا، اور دیکھیے ڈرانے والا تو ہمیں میں سے کوئی شخص، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا ہے، ڈرانے والے آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اس لیے نبی کو کوئی نہیں آیا، جو دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ ہاں البتہ ان کے وارثین علماء کرام آتے رہیں گے، اور وہ آپ کو نبوت کا دعویٰ کیے بغیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ کو قرآن سمجھانے کی کوشش کریں، نبی خاتم النبیین کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قیامت کا سلسلہ چلتا ہے۔ البتہ ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور وہ قرآن بیان کرنے لگا اور اپنے آپ کو رسول کہنے لگا، اور ان کے استکبار نے، تکبر نے ان کو روکا اور یہ مان لیا۔ اس لیے اے انسانوں، خدا کا کلام جب سنو، کبر کو، غرور کو، استکبار کو دور کرو، آج یہ اختیار کرو، اختیار کرو، جھک جاؤ اور کہو اے پروردگار ہم بہت ضرورت مند ہے تیری ہدایت، بہت محتاج ہے تیری ہدایت، دل لگا کر سنیں گے، دل لگا کر مانیں گے، جو قرآن کہے گا وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس عزم سے ارادے اور اس نیت سے سنو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن بہت بڑا معذرت کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہ امت جو خوار ہے پوری دنیا میں، وجہ صرف یہی ہے تارک قرآن، قرآن سے پھر جڑیں، اللہ تعالیٰ پھر اونچا فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، فرسودہ مٹی، ہماری ہڈیاں، ہماری کھال، ہمارا گوشت ریزہ ریزہ ہو کر مٹی کے ذرے بن جائیں گے، تو پھر ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو بہت دور کی بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتا ہے سنیے، بہت عجیب و غریب بات کہتا ہے تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گل سڑنے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد تم دوبارہ نہیں اٹھ سکو گے، کیا تم اللہ کو نہیں جانتے؟ اللہ وہ ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم، زمین تمہارے جسم کا جو ریزہ کھا لیتی ہے، کم کر دیتی ہے، چاٹ جاتی ہے، قد علمنا، ہم سے جانتے، اللہ سے جانتا ہے، اسے معلوم ہے زمین کا ہر ریزہ، جو زمین تمہارے جسم کا ہر ریزہ جو زمین نے کھا لیا ہے، کہ اللہ کے
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ اپنے علم سے کر رکھا، اس کے علم کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، تمہارے جسم کا جو ریزہ مٹی کھا لیتی ہے، زمین کھا لیتی ہے، اس سے معصوم واقف۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک لوح محفوظ ہے جس میں فرشتے ایک ایک چیز کو محفوظ کر رہے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو ریکارڈ نہ ہو، محفوظ نہ ہو۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی لوگ ایمان لائے تھے اس پر، ان کے لیے ایمان لانا بہت مشکل تھا، لیکن آج 1400 سال 1500 سال کے بعد ایک ذرا سی چپس ہوتی ہے، دیکھیے کیا کیا محفوظ ہوتا ہے، کیا کیا چیز محفوظ ہے۔ انسان کی چپس کا یہ حال ہے تو اللہ کی چپس کا کیا حال ہے، سوچنے کی بات۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک ایک چیز میں۔ قرآن کی اسی آیت سے مفسرین نے، علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا یہی جسم اٹھایا ہے، پہلا نا قرآن، تمہارے جسم کا جو ریزہ مٹی کھا لے گی اسے ہم واپس، یہی جسم دوبارہ ملے گا، اور یہی جسم دوبارہ جب ملے گا تو قیامت کے دن جو ڈھیٹ لوگ ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو انکار کریں گے کہ پروردگار ہم نے نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے انکار کریں، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں سورہ حامیم سجدہ، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، آنکھیں گواہی دیں گی، ٹانگیں گواہی دیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے کہ پروردگار اس شخص نے ہم سے یہ کام کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، آنکھیں گواہی دیں گی، ہر چیز گواہی۔ اليوم نختم على افواہہم، ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور تکلمنا ایدیہم وارجلہم، اور تمہارے ہاتھ تمہارے پیر گواہی دیں گے تم دنیا میں کیا کر سکتے ہو۔ یہی جسم ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، جسم کو جنت میں جگہ ملے گی، یہ نوازا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ جہنم میں جگہ ملی یہ جلایا ہے۔ دعا کیجیے کہ پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں جہنم، ایک لمحے کے لیے نہیں جانا۔ آپ کبھی جلتے ہوئے چراغ پر ایک انگلی رکھ کر دیکھیے، 4 سیکنڈ کے لیے رکھیے، اندازہ ہو جائے گا کیا ہوتا ہے، آپ کیا ہوتی اور سزا کیا ہے۔ یہ جو مشہور ہے حساب، اگر ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں تو چند دن جہنم میں جائیں گے اور پھر اللہ معاف کر دے گا اور جنت میں چلے جائیں گے، اس بھروسے پہ نہ رہیے، دعا یہ کیجیے کہ پروردگار انہیں ایک لمحے کے لیے، ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ دعائیں بھی کیجیے اور وہ عمل بھی کیجیے، وہ کوششیں بھی کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے اللہ توفیق دے، وہ کوششیں بھی کیجیے جس سے انسان کا آپ آئے ہیں اس ملک میں، اپنی پاکستان چھوڑ کر، ہندوستان چھوڑ کر، عرب چھوڑ کر، بنگلہ دیش چھوڑ کر اس ملک میں آئے، کس لیے آئے ہیں کہ اپنی زندگی کو کل کے مقابلے میں اچھا بنائیں، خوشحال بنائیں، آرام دہ بنائیں، پرسکون بنائیں، پرعیش بنائیں، کوئی گناہ کی بات، کوئی غلط بات، لیکن یہ زندگی جو فانی ہے اس کی بقا، اس کے عیش اور اس کے آرام اور سکون کو کی تو فکر ہو، لیکن وہ زندگی جو موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے
اس سے آدمی بے فکر رہے، ابتدا ناکام کامیابی تو نہیں ہوگی۔ بلا شبہ زندگی کو آپ نے خوشحال بنایا، خوشگوار بنایا، اس کو آرام و سکون دیا، یہ بھی کام ہے آپ کا، کریں ٹھیک ہے، لیکن بڑی نادانی ہوگی، بڑی بے عقلی ہوگی کہ اس زندگی کی تو اتنی فکر ہو، اور موت کے بعد دائمی ابدی زندگی ہے، اس کے عیش اور اس کے سکون، اس کے آرام کی فکر نہ ہو، اس سے زیادہ نادانی بے وقوفی اور کیا ہوگی؟ دوستو اور بھائیو، قرآن نے کہا ہے کہ کامیاب انسان وہ نہیں ہے کہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے، کامیاب انسان وہ نہیں ہے کہ یہاں ترقی کر جائے، ترقی کے مناظر طے کرے اور اس پر گھمنڈ کرے کہ میں نے خوب ترقی کی ہے اور زندگی میری بہت اچھی گزر رہی ہے۔ فرمایا ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط خاص کامیاب وہ ہے۔ کامیابی کا صرف ایک معیار ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت میں ہمارا داخلہ فرمائے، اور کہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے میرے بندے، یہ نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ مرتے وقت یہ صدا سننے کو ملے کہ اے میرے نفس مطمئنہ، میرے بندے لوٹ جا اللہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہو، اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا جنت میں، داخل ہو جا۔ اس صدا کے سننے کے لیے، اس آواز کے سننے کے لیے ہم لگے رہیں، زندگی لگاتے رہیں، کوشش کرتے رہیں تاکہ موت کے وقت یہ صدا سنیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ خاتمہ میرا بھی ایمان پر ہو، آپ کا بھی ایمان پر ہو، اور یہ صدا سننے کو ملے، اور اس کے آئیں سانس نکالنے کے لیے تو کہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کاش یہ دن نصیب ہو جائے، ہم کامیاب۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم وهم فی امر مریج، بلکہ تکذیب کی ہے انہوں نے، جھٹلایا ہے انہوں نے حق۔ حق قرآن میں اللہ کے لیے بھی آیا، حق قرآن میں قرآن کے لیے بھی آیا، حق قرآن میں آخرت کے لیے بھی آیا۔ سب سے بڑا حق اللہ، اللہ حضور کا ایمان ہے، یہ سب سے بڑا۔ اور یہ قرآن بھی حق ہے اس لیے کہ خدا کو بھی پہچانواتا ہے اور آخرت کا پر بھی ایمان کی تفصیلات بتاتا ہے، اس لیے یہ حق۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، انہوں نے تعجب کیا کہ ایک انسان کو اللہ نے بھیجا ہے ہمیں میں سے جو ہمیں آخرت کی تعلیم دے رہا ہے، ان کے پاس تو حق آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن پر غور کیوں نہیں کرا؟ قرآن پر اگر انسان غور کرے تو کسی باہر کے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پر اگر غور کرے، قرآن سے رشتہ جوڑے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرے تو آپ اس پر واضح ہو جائے۔ مگر بھائیوں دوستوں، یہ آپ کو معلوم ہے، معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہے آپ کو کہ اس وقت امت میں، ہماری پوری امت میں 60%، 65% سے زیادہ مسلمان وہ ہیں جنہوں نے قرآن نازلہ بھی نہیں پڑھا۔ اس کی ذمہ داری ہے یہ۔ میں نے آپ سے کہا کل ایک ایک اور لائیے اپنے ساتھ، آپ دو لیں، آئیں دو ساتھ میں، اس امت کو سمجھائیں، بتائیں، اور ایک امتی کو آپ نے متوجہ کیا تو اس کو جہنم سے بچایا آپ نے،
اور آپ کے لیے جنت واجب ہوگی اللہ انشاءاللہ۔ کوشش کریں، کاوش کرتے ہیں ہر کام کے لیے، نتائج کے حفظ میں، اس نتیجے کے حفظ میں بھی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، قرآن جب ان کے پاس آ گیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا، بلکہ آخرت کے بارے میں یہ دھوکے میں رہے، انتباہ میں رہے، شک میں پڑے رہے، ہم مریض گڑبڑ ہو گیا، یقین نہیں آیا کیا کریں۔ دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، ہم سب آخرت کو ماننے والے ہیں، ہے نا؟ خدا کا شکر، انکار نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے آخرت، لیکن یہ عظیم بہت کمزور ہے۔ آئیے اسے قرآن پڑھ پڑھ کر اسے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ صورت حال ہماری یہ ہے کہ دعوت ہے اس پر بہت ایمان کا، لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے کمزور کو دیکھ کر یوں اطمینان کرتے ہیں کہ ہم خود اچھے ہیں نا، یہ 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو کم از کم 3 وقت کی پڑھتے ہیں، یہ تو 4 وقت کی پڑھتا ہے تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم کم سے کم پر راضی ہوتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں کبھی اس طرح نہیں سوچتے۔ دنیا کے معاملے میں سوچتے ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک گھر ہے، میرے پاس 3 کمروں کا، اس کے پاس 5 کمروں کا، میرے پاس اس کے پاس ایک ہے تو میرے پاس 2، اس کے پاس ایک کار ہے تو میرے پاس 2۔ دنیا کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ کی فکر، اور دین کے معاملے میں کم سے کم فیصلہ۔ دنیا کے معاملے میں یوں سوچتے ہیں کہ اگر اس کی کوششیں کم ہیں تو یہ ترقی بھی تو نہیں کرے گا، میں کوشش کروں گا تو میں نے ترقی کی، یہ ترقی کی، یہ حاصل کیا، وہ حاصل کیا، میرے پاس 10 کاریں اس لیے میں نے محنت کی ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں کہتا ہے کہ آپ اس کو کام اچھے ہیں، یہ خراب، وہ خراب، یہ کوتا، وہ کوتا، پچھلی میں بھی کوتا ہو گیا ہوں، تو کیا تم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ فلاں آدمی صحیح ہوگا تب صحیح ہوگا؟ تم وعدہ نہیں کیا، فلاں آدمی اگر نیک بنے گا تب تم نیک بنے گا، فلاں آدمی اگر جہنم سے بچے گا تب جہنم سے تو بچے گا، ایسا تو وعدہ نہیں کیا اللہ۔ لیکن دین کے معاملے میں ذرا سے یہ دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں، ہر آدمی کمی کو رو رہا ہے، ملامت کر رہا ہے، اور کوشش کر، اور کوشش کر، اور کوشش کر، اور دنیا میں حاصل کر۔ یہ دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں، ذرا سے دین پر خوش ہو رہے ہیں، دین ذرا سا بھی مل جاتا ہے کسی پر خوش ہے، مطمئن ہے کہ چلیے ہم 1 وقت ہی پڑھ لیتے ہیں، 2 وقت ہی پڑھ لیتے ہیں، 10 وقت ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اس میں مبتلا ہے، قرآن حق آ گیا ہے ان کے پاس، ان کو ایمان لایا۔ دوستوں، بھائیوں، ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم دنیا کو آگاہ کر کے ہمارے گھر کو خالی ہے تو دوسروں کو آگاہ کیا کریں۔ یہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امتی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے چوراہے کا سپاہی بنا۔ یاد ہے آپ کو، آپ کے بچپن میں چوراہے پر یہ گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ نہیں تھی، جو بوڑھے لوگ ہیں میں یاد ہے، سپاہی کھڑا رہتا، اس کے اشاروں پر ٹریفک چلتی ہے، ادھر روکنے سے ٹریفک جاتی تھی، چلا دیتے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو اللہ نے چوراہے کا سپاہی بنایا ہے کہ دنیا میں ظلم نہ ہونے پائے، فساد نہ ہونے پائے، گناہ نہ ہونے پائے، نافرمانی نہ ہونے پائے، سرکشی نہ ہونے پائے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ برائیوں سے روکو اور بھلائیاں پھیلاؤ۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مومن خاتون کی اور ہر مومن مرد کی ذمہ داری۔ چوراہے کا سپاہی بنایا گیا تھا کہ تمہارے قوم پر دنیا میں برائیاں مٹ جائیں، بھلائیاں پھیل جائیں۔
ٹریفک دنیا کی تمہارے اشاروں پر چلے، مگر آپ بتائیں چوراہے کا سپاہی اگر اونگنے لگے سو جائے تو ایکسیڈنٹ کے سوا کچھ ہوگا دنیا میں؟ ایکسیڈنٹ ہی ہوں گے چاروں پر۔ اور کیا ایکسیڈنٹ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں آپ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس وقت؟ اس سے زیادہ ایکسیڈنٹ کیا ہو؟ چاروں طرف دنیا میں مسلمان اس وقت مغلوب بھی ہے، مظلوم بھی ہے، بے وزن بھی ہے، بے قیمت بھی ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ آئیے لوٹیں اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی طرف لوٹیں اور اس سے یہ وہ ہے کہیں سے پروردگار سستی میں گزر گئی، جو غفلت میں گزر گئی۔ اب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے قرآن کو پڑھیں گے، تیرے دین کو سیکھیں گے، تیرے دین پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ دنیا کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر انشاءاللہ۔ افلم ينظروا، اس کے بعد اب دلائل شروع کیا بولیے شروع کرنے کے لیے کون ہے؟ کم از کم 1 گھنٹہ تو بیٹھ سکتے ہیں، جب آپ تھک جائیں مجھے بتا دیجیے، کل دیکھیں گے۔ اس لیے کہ جب توجہ نہ رہے پھر قرآن نہیں پڑھنا، جب تک توجہ رہے یہ 15 منٹ اور لیں چند آیتیں اور لیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اللہ کا کلام کیا زور ہے! کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف؟ سر اٹھا کر دیکھیں آسمان کی طرف، اتنی دور ہے یہ، اور اس کی طرف دیکھیں ایک گنبد ہے بغیر پلر کا، کوئی پلر نہیں، کوئی شگاف اس میں نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، صرف بے رونق بھی نہیں، ستاروں سے چاند سے سجا ہوا۔ اب ہم اس ملک میں پنجروں میں رہتے ہیں، گھروں میں نہیں رہتے، اس لیے پتہ نہیں آسمان کیا، ورنہ آسمان کو دیکھ کر وہ ایمان تازہ، موقع ہی نہیں رہتا آسمان کو دیکھنے، دنیا کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ پنجروں سے نکلے، گھبرائے ہوئے نکلے، جاب پر گئے، وہاں سے آئے، ٹی وی کھولا، یہ زندگی ہے۔ میں دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا والے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، ان کے اوپر جو تنا ہوا آسمان کا خیمہ ہے انہوں نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیسا بنینا، کیسا بنایا ہم نے، بغیر عمدن کرنا، بغیر کسی پلر کے کھڑا کیا ہم نے، کب سے؟ والقینا فیہا رواسی وزیناها، اور ہم نے اس کو سجایا، اور سجایا، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہیں، سورج بھی ہے، اور ایک نظام کے تحت سورج کا ایک وقت ہے، آپ لیٹ ہو جاتے جب تک جانے، سورج لیٹ نہیں ہوتا، اپنا وقت ٹھیک ہے، ایسا نظام بنایا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، اور بڑی پیاری بات کہی اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں، توفیق دے اللہ تعالیٰ کو بار بار پڑھیے سورہ ملک کو، کہاں ہے سورہ ملک میں؟ خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان بنائے طے بر طے، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں پاؤ، کوئی دراڑ نہیں پاؤ۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، ایک بار نہ دیکھو، دوبارہ پھر دیکھو، دوبارہ دیکھو گے تب بھی وہ کمی نظر نہیں آئے۔ ثم ارجع البصر کرتين،
کے بعد پھر نگاہوں سے دوبارہ دیکھو، پھر دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھو، 2 مرتبہ دیکھو. قلب لے کر ہاتھ سے تم آگے ہو جاؤ گے، تم کوئی عیب نہیں پا سکتے، کوئی کمی نہیں پا سکتے. اللہ کی کیسا عظیم آسمان اس نے پیدا کیا. اس عظیم آسمان کے مقابلے میں تمہارا وجود ایک گھومنے جیسا ہے، ایک معمولی لفظ جیسا ہے. جس خدا نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا اور پھر ایسی زمین پھیلائی، کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، کبھی غور کریں. ان کی جنگلوں میں گھومیں، دریاؤں میں گھومیں، خشکیوں میں گھومیں. والارض مددناها والقینا فیہا رواسی، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا انسانوں کے لیے، اور اس میں پہاڑ جمائے ہیں تاکہ ڈھلک نہ جائے کسی طرح، بیلنس باقی ہے اس کا. وام بتنا فیہا کل زوج بہیج، اور ہم نے اسی زمین میں طرح طرح کے پودے، طرح طرح کے پھل. جس اللہ نے زمین میں یہ پھل پیدا کیے ہیں، ترکاریاں پیدا کی ہیں، غلے پیدا کیے ہیں، پھول پیدا کیے ہیں، اس اللہ کو، اس اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ یہ سب تو کر سکتا ہے، تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. سوچو کیا کیا کیا. ایک اور جگہ ہے سورہ رات میں، کہ بندو تم زمین کی پیداوار پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہاں درخت لگا ہے نیمبو کا، یہاں درخت لگا ہے کیلے کا، ایک ہی زمین سے تم سیراب کرتے، ایک ہی پانی سے، اسے بھی وہی پانی دے رہے ہیں، اسے بھی وہ پانی دے رہے ہیں. اس میں کھٹا لیمو نکلتا ہے اور اس میں میٹھا کیلا نکلتا ہے. ایک ہی پانی سے تم سیراب کر رہے ہو، ایک ہی مٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں سے سیب نکال رہا ہے، کہیں سے لیمو نکال رہا ہے، اور جو بیج تم بو رہے ہو اس کو نکال رہا ہے. پھر ایک اور بات بھی سوچنے کی ہے. آپ میں سے کچھ کسان لوگ بھی ہوں گے، شاید دیہات سے رہنے والے نہ ہوں، جا کے دیکھیے دیہات کو دیکھنا چاہیے، کھیتی کو بھی دیکھنا چاہیے. بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے کھیتی کو دیکھنے. کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کھودتا ہے، اور زمین کھودنے کے بعد اس کے بعد جو غلہ ہوتا ہے جھولی میں رکھتا ہوں زمین میں ڈال دیتا، اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا، دفن کر دیتا. تمہارے اپنے دفن کیے ہوئے بیج ہر سال نکلتے ہیں کہ نہیں؟ پودے نکلتے ہیں، تم نے تو دفن کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہر سال تمہیں تجربہ کراتا ہے کہ اس طرح تم نے یہ بیج دفن کیے، اور اللہ تعالیٰ نے، تم نے تو کچھ نہیں کیا اس میں، تمہارا تو کوئی دفن نہیں لگتا سوائے دعاؤں کی سوا کر بھی نہیں سکتے. وہ زمین سے اس کے کوپل کون نکالتا ہے؟ فصل نکلتی ہے، غلہ بھی نکلتا ہے، پیڑ بھی نکلتے ہیں، پھل بھی نکلتے ہیں، پھلدار درخت بھی نکلتے ہیں. جس زمین میں تم یہ بیج بو کر اور اللہ سے دعا گو ہوتے ہو، پروردگار ہم نے دخل کر دیا، اسے اٹھانے والا تمہیں ہے، اگانے والا تمہیں ہے، پھر لہلاتی فصل اٹھتی ہے، خوش ہو جاتے. اس سے کیوں مطمئن نہیں ہوتے؟ یہ مردے تم نے دفن کیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اسی طرح ہوتا ہے. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، اور ہم نے حسین جمیل پودے اگائے، خوبصورت پودے اگائے. اور کبھی دیکھیے پھولوں کی کیاریوں میں گھومیے تو ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک نیلا پھول نکل رہا ہے، ایک پیلا نکل رہا ہے، ایک سرخ نکل رہا ہے. کون ہے یہ جو نکال رہا ہے؟ اس اللہ سے تعارف حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
مجھے بھی توفیق دے کہ خدا کا تعلق حاصل ہو، اس کی نافرمانی پر ہم ڈھیٹ نہ بن جائیں، فرما برداری کریں اس کی، گناہوں سے ہمیں بچائے، نافرمانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اس میں بڑی نشانیاں ہیں بصیرت کے لیے، بصارت کے لیے۔ آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اگر کھولنا چاہے، دیکھنا چاہے، کھولنا چاہے آنکھیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، نظر آ جاتا ہے، اور بیچنا چاہے، نہ دیکھنا چاہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو بصیرت کے لیے بھی بڑا سامان ہے، بصارت کے لیے بھی بڑا سامان ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے بہت سامان ہے، وہ ذکر اور یاد دلانے کے لیے، اندرونی بصیرت کے لیے، اندرونی بصیرت جو ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دل، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو دلوں میں، تو آنکھیں دیکھ کے کھول کر دیکھیں ان چیزوں کو تب بھی کچھ نظر آئے، اور دل کی آنکھیں کھل جائیں تو سبحان اللہ سب کچھ نظر آئے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، لیکن ہر آدمی کو نظر نہیں آیا، لکل عبد منیب، اس بندے کو نظر آئے گا جو اللہ کی طرف پلٹنے والا، بار بار پلٹنے والا، بار بار اللہ کی طرف آنا، دنیا کی سنگینیوں میں، رنگینیوں میں، پریشانیوں میں، زحمتوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں گر جائے بار بار، اور پھر وہ اللہ کی طرف، پھر توبہ، پھر توبہ، پھر آئے اللہ کی طرف۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے آپ نے قطب نما دیکھا، کمپس دیکھا، قطب نما قبلے کا رخ بتاتا، آپ سے یوں ہلائیے، یوں ہلائیے، یوں ہلائیے، کسی طرح ہلائیے، ڈسٹرب کیجیے خوب، پھر رکھ دیجیے، تھوڑی دیر کے بعد قبلے کی طرف۔ مومن کا بھی حال یہی ہوتا ہے، دنیا کی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، سختیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، الجھن پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر جب ذرا سوچتا ہے پھر اللہ کہتا پروردگار بیماری دور کرنے والا بھی تو نہیں، مصیبت دور کرنے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں، آفت دور کرنے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں، لوٹتا ہے پھر اسی کی طرف۔ آئیے دوستوں، بھائیوں، یہ قطب نما بن جائے، صرف اللہ کی طرف کسی چیز میں کسی اور کو یاد نہ کرے، کوئی دینے والا کسی کے پاس کچھ نہیں، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا، اللہ ہی تکلیفوں کو دور کرنے والا، اللہ ہی آزمائشوں میں جمانے والا، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اس کی طرف رخ کریں، قطب نما کی طرف کسی کی طرح، اور تکلیفوں، مصیبتوں، آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے بعد ڈسٹرب اگر ہو جائے پھر سکون کے ساتھ سوچیں نہیں کہ اللہ تو ہی بچانا، تیرے پر دامن میں پناہ، پناہ اور کہیں نہیں، کہیں اور کوئی پناہ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہے تیرے قبضے میں ہے، وہی یمسسک اللہ فلا کاشف لہ، وہ اللہ اگر کسی مصیبت میں تمہیں مبتلا کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی مصیبت سے بچانا ہے، وہی رزق بخیر، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی وہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی روک نہیں سکتی اس بھلائی، کسی کا خبر نہیں، سب کچھ نہیں، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ آنکھیں کھولنے والی نصیحتیں ہیں، آیتیں ہیں، یہ قرآن آنکھوں کھولنے والی چیز ہے، دل کو کھولنے والی چیز ہے، لکل عبد منیب، مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ بندہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہے اس کے لیے آنکھیں کھولنا۔ اور میں نے 3 باتیں دہرائی تھی کہ یاد کر لیجیے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، تفسیر ہو رہی ہو، اللہ کو یاد دلایا جا رہا ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو پہلی شرط یہ ہے کہ دل کو ٹٹولنے کے لیے
اب سو گیا، اس لیے اگر دل سو گیا تو کچھ نہیں ملے، اسے جگائیں گے، اسے دھڑکے نہیں سنے گی، جلدی کرو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے ذکر اور قرآن کے وقت پوری توجہ سوئی سے سنیں، غافل نہ بیٹھیں، آنکھیں نیچے نہیں، گونگے نہیں، کامل یکسوئی کے ساتھ کام لگا کر سنیں، کوئی لفظ رہے میرے رب کا کلام۔ اور تیسری بات یہ کہ موجود رہیں، زندہ رہیں، رکھے ہوئے نہ ہوں، مجھے بیٹھے ہوئے ہوں، ارادے سے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کا کلام سنیں۔ یہ تین شرطیں انشاءاللہ پوری کریں گے تو آج ہم نے سورت کے بارے میں باتیں بتائیں اور آیتیں ہم نے 8 پڑھی، انشاءاللہ 3 دن میں کوشش کریں گے کہ ختم ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وتب علينا اللهم اجعل خير عمرنا وخير عمل خواتنا وخير ايام يوم القيامه يا ولي الاسلام وولي المسلمين يا الله. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا واجرنا من خزي الدنيا واجرنا من خزي الدنيا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى. کوشش کریں ہر آدمی کل 2 آدمی اپنے ساتھ لائیں اور نماز نہیں پڑھیں.